اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس واقعی ایک بہت ہی خاص مواد ہے۔ ہم مولانا جلال الدین رومی کے 50 مشہور اقوال کا ایک گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہ مطالعہ یعنی واقعی بہت اہم ہے آج کے دور میں۔ بالکل، میرا آج مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس صدیوں پرانے الفاظ آج کے اس تیز رفتار اور معلومات سے بھرے دور میں ہمارے لیے کیسے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ صحیح، اور اگر ہم ان اقوال کے پیٹرن پر غور کریں نا تو یہ بظاہر بہت سادہ لگتے ہیں، مگر یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ سیدھا ہماری نفسیات، خود شناسی اور کائنات کے رازوں سے جڑی باتیں ہیں۔ ہاں، اور خود شناسی سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ کل میں ہوشیار تھا اس لیے دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا ہوں اس لیے خود کو بدل رہا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی یعنی آج کے اس ہسل کلچر میں جہاں ہر کوئی سوشل میڈیا پر دنیا کو ٹھیک کرنے کی دوڑ میں لگا ہے، یہ بات بالکل الٹ لگتی ہے نا۔ یہ پوری توجہ انسان کے اپنے اندر مرکوز کر رہی ہے۔ بالکل الٹ لگتی ہے، اور یہ سوچ کا ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے۔ جدید نفسیات میں ہم اسے لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں۔ جب ہم باہر کی دنیا یا دوسروں کی آراؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جی ہاں، رومی دراصل اندرونی اختیار پر زور دے رہے ہیں۔ اپنے رد عمل کو بدلنے سے دنیا کو دیکھنے کا ہمارا تجربہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ یہ بات کافی منطقی ہے، اور دیکھیں یہ انسان کی اپنی اہمیت کو بھی کتنا بڑھاتی ہے۔ ایک اور قول ہے کہ تم سمندر میں ایک قطرہ نہیں بلکہ ایک قطرے میں پورا سمندر ہو۔ واہ، مطلب ہمارے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہے۔ ہاں، ہم پورا ایک نظام اپنے اندر لیے پھرتے ہیں۔ یہ اس کائنات میں خود کو حقیر سمجھنے کی نفی ہے۔ لیکن اس اندرونی دنیا کی کھوج ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ یہاں سے ہم اس نقطے پر آتے ہیں کہ ہم تکلیف کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تم میں داخل ہوتی ہے۔ یہ نظریہ آج کے دور کے رویے کو بالکل بدل دیتا ہے۔ آج تو ہم بس اپنی تکلیف کو دبانے یا اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سکرینز پر گھنٹوں سکرولنگ کے ذریعے ہوں یا پھر اس مصنوعی پازیٹیوٹی کے ذریعے جہاں ہم ظاہر کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ صحیح کہا، لیکن یہ قول بتاتا ہے کہ درد سے بھاگنا دراصل ہمارے زخم بھرنے کے عمل کو روک دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات اسے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں۔ انتہائی مشکل حالات سے گزرنا انسان کے اندر گہری تبدیلیاں لاتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو قبول کر کے ہی ہم اپنے اندر لچک پیدا کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں نا کہ مایوسی کے بعد امید ہے اور اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ اگر یہ اندرونی کام اتنا ہی اہم ہے تو اس کے لیے خاص ماحول کی بھی ضرورت ہوگی، اور یہیں سے ہمارے آج کے شور شرابے والے دور کے لیے ایک مشکل تصور سامنے آتا ہے۔ رومی کہتے ہیں محبت ہی اصل دین ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب ناقص ترجمہ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ لیکن آج کے دور میں جہاں ہر کوئی اپنی بات منوانے کے لیے شور مچا رہا ہے، کیا خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھا جاتا؟ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ مسلسل شور اور نوٹیفیکیشنز ہمارے اعصابی نظام کو تھکا دیتے ہیں۔ رومی کی خاموشی صرف آواز کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ ذہن کے اندر چلنے والے شور کا خاموش ہونا ہے۔ یعنی جب باہر کا شور تھمتا ہے تو انسان اپنے دل کی اصل آواز سن پاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اپنے دل کی سنو، وہ راستہ جانتا ہے۔ بالکل، اور جب ذہن کا بوجھ ختم ہوتا ہے تو جو باقی بچتا ہے وہ سچا تعلق اور محبت ہے۔ سچائی اور محبت دراصل زندگی کو آسان اور دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ صحیح، اور یہ بات ان کے ایک اور مشہور قول سے ملتی ہے، علم روشنی ہے لیکن تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس پہلی نسلوں سے زیادہ معلومات ہیں، مگر سچی سمجھ بوجھ کے لیے عاجزی شرط ہے۔ بات وہیں آ کر مکمل ہوتی ہے۔ ہم سب کامیابی اور سکون ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ انہوں نے سکھایا، جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ جی، وہ سکون بس ہمارے ایک لمحے کے ٹھہراؤ کا منتظر ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم مسلسل بولتے اور لکھتے رہتے ہیں، کیا ہم رومی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا صرف ایک دن مکمل خاموشی اور اندرونی غور و فکر میں گزار سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں
तो क्या हमें वो सुकून मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है, या फिर हम उस बात से खौफजदा हो जाएंगे जो शोर थमने के बाद हमें अपने ही अंदर से सुनाई देगी?